حي على الفلاح. ایسینشیلز آف قرآن لیکچر 3۔ یقیناً یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ پارے کی تقسیم تاریخ اسلامی کی سب سے زیادہ خون ریز جابر حکمران حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی۔ اس سے قبل ہم 2 لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھیں گے۔ ہم پارہ اور رکوع کی تقسیم کے علاوہ باقی آیت سورہ کی تقسیم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں، اور یہ نہ حضور کے دور میں تھے، نہ صحابہ کے دور میں تھے، نہ حضور نے تقسیم کیے، نہ صحابہ نے تقسیم کیے، بلکہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا ہے۔ اور گویا یہ سمجھ لیجئے کہ بس 30 دن میں قرآن پڑھا جانے میں آسانی ہو اور اس کی کیلکولیشن رہے، تو بس اس حساب سے 3 پارے جو ہے نا وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو یہ انسانی تقسیم ہے اور یہ لوگوں کی تقسیم ہے۔ یہ یعنی حکمران حجاج بن یوسف اس کے دور میں ہوئی تقسیم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو یعنی یہ جھول نظر آتا ہے کہ یہ تقسیم عدل کی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن کی صرف 1-2 آیت جو ہے نا 13واں یا 14واں پارے، جس میں 1-2 آیت سورہ اس طرف ایک پارے میں ہے، باقی پوری کی پورا سورہ اس طرف ہے۔ تو بعض سی سورہ کی تمثیلیں توڑ دی گئی ہیں اور جو ہے نا سلسلہ توڑ دیا گیا ہے، تو یہ تھوڑی سی یعنی اس میں جھول بھی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ حجاج بن یوسف کے دور میں کی گئی تھی۔ یہ تقسیم تلاوت ہی تک جو ہے نا وہ صاحب معنی ہے، کیونکہ تلاوت کے دوران ہم ایک پارہ پڑھیں 30 دن میں تو وہ مکمل ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسی ہی تقسیم ہے۔ باقی اس کا تفسیر میں کوئی اتنا خاصا کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ اس کو ہم اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ یہ تقسیم تفسیر کے اعتبار سے اتنا کوئی خاصا اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ بس کسی نے اٹھایا اور صفحے گن کر جو ہے نا 30 میں مثال 300 پیجز کی کتاب ہے تو صفحے گن کر 10-10 پیجز کے پارے بنا دیے، بالکل اس طرح کی تقسیم ہے۔ لیکن ایک دوسری تقسیم جو حجاج بن یوسف ہی کے دور میں ہوئی وہ ہے رکوع کی تقسیم، اور قرآن مجید کے رکوع کے حساب سے کی گئی تقسیم بھی کوئی صحابہ نے یا حضور نے نہیں کی، بلکہ یہ بھی حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی۔ تو اس کے باوجود بھی اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ پارہ اور اس کے مقابلے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رکوع کے اندر ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اکثر و بیشتر رکوع بالکل صحیح ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، اور ہر رکوع ایک موضوع کو مکمل ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے رکوعوں کی، لیکن البتہ پارے کے معاملے میں تھوڑی سی جھول رہ گئی ہے۔ البتہ ہیں دونوں ہی انسانی تقسیم اور دونوں ہی حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی، اور اس سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن کے اندر رکوع کے اعتبار سے تقسیم اور آیت کے اعتبار سے تقسیم سب سے زیادہ ہمیں کام دے گی۔ وہ قرآن مجید جو آج آپ کے اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے اور مصحف عثمانی کہلاتی ہے، یہ اصل میں اس کے مرتب ہونے کے 3 مراحل ہیں، جن 3 مراحل سے ہوتے ہوئے یہ آپ تک اور مجھ تک اور اس امت تک اجماع اور بالکل جو ہے 100% درست، اور وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا گیا تھا وہ پہنچی۔ اس کے 3 مراحل ہیں، اور اب ہم ان مرتب قرآن کے 3 مراحل پر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے قرآن مجید لے کے آنے کے بعد قرآن مجید کا تختیوں کی شکل میں اور دیگر شکل کے اندر جمع کرنا اور لکھنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے جو ہے وہ قرآن کو مرتب کیا، مکمل کا مکمل، اور پھر اسے جو ہے امت کو منتقل کر دیا۔ یہ قرآن مجید کے مرتب کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور پھر جو ہم نے آیت کی تقسیم بتائی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی تھی۔ اب آگے آئیں تو دوسرا مرحلہ قرآن مجید کے مرتب کرنے اور ہمارے تک پہنچنے میں دوسرا مرحلہ جو آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا۔ اور جنگ یمامہ کے بعد جب حافظ قرآن کے شہداء کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جنگ یمامہ میں، اور جنگ یمامہ کے اندر حفاظ جو ہے نا ایک بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، تو اس کے بعد یہ تشویش پیدا ہوئی، کیونکہ واحد ذریعہ سینوں میں محفوظ قرآن ہی تھا۔ نسخے اگر اللہ ماشاء اللہ موجود بھی تھے، میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے، تو وہ بہت محدود ہی ہوں گے۔ تو پھر یہ تشویش لاحق ہوئی کہ قرآن منتقل کیسے ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے حافظ کرام کی اور حافظ قرآن کی جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو گئی۔ تو اس کے صورت میں جو ہے وہ تشویش پیدا ہوئی، اور قرآن مجید کو جو ہے نا کتابی شکل میں مرتب کرنے پر جو ہے وہ غور کیا جانے لگا، اور آخر جو ہے پھر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے گا کتابی شکل میں، اور پھر قرآن مجید کو جو ہے وہ قرآنی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا مکمل ہو گیا، یعنی قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل جو ہے ہو گیا۔ اسی دور میں یعنی دوسرے مرحلے میں جو ہے
قرآن مجید کے لیے مصحف کا نام چنا گیا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضرت ابو بکر نے طے کیا تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ تجویز تھی کہ اسے مصحف کا جو ہے نام دیا جائے، اور ان کی تجویز پر قرآن مجید کو مصحف کا نام دیا گیا، اور ایسے قرآن مجید کے مرتب ہونے کا دوسرا مرحلہ طے پایا۔ اچھا، آپ کو وہ یاد ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید کی جب زبان جو ہے وہ ڈسکس کی تھی، تو تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی دیہاتی جو ہے نا لہجے میں نازل کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے معاملے میں آزادی تھی کہ ہر کوئی اسے اپنے لب و لہجے کے اندر پڑھ سکتا تھا۔ چونکہ آزادی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے یعنی لہجے میں پڑھنے کی وجہ سے تیسرے مرحلے کے اندر یہ طے پایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ اپنے اپنے لہجوں میں پڑھنے کے بجائے جو ہے اس کو اسی دیہاتی لہجے میں پڑھا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے لہجے میں پڑھنے کی وجہ سے اس کی رسم الخط یعنی جو اسکرپٹ ہے اس میں بھی فرق یعنی آنا کے چانسز ہو گئے تھے، یہاں تھوڑا بہت شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی کوئی ایک جو ہے نا نسخہ اسکرپٹ جو متفقہ علیہ بنا کر تیار کیا جائے اور اجماع سے طے کر لیا جائے، اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ مختلف بڑے بڑے شہروں میں پہنچا دیا جائے، اور یوں ہی کیا گیا۔ پوری امت کو ایک لہجے کے اندر پڑھنے پر اتفاق کر دیا گیا، اور ایک ہی لہجے پر پڑھنا لازم قرار دیا گیا، اور اس کو جو ہے اس کے نسخے بنا کر پھر متفقہ علیہ بڑے بڑے شہروں میں جو ہے وہ بھجوا دیے گئے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسی لیے جو قرآن مجید جو ہمارے ہاتھ میں اسے مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا آخری مرتب ہونے کا مرحلہ جو شروع ہوا تھا حضور سے مرتب ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے دور میں طے پایا، اور حضرت عثمان کے دور میں ہی اسے جو ہے وہ متفقہ علیہ کر کے ایک اسکرپٹ ایک نسخے ایک لہجے کے تحت جو ہے مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات سمجھیں کہ قرآن مجید جو ہے ویسے سمجھیں وہ ایک ایسے ہیرے کی خان ہے جہاں سے جب بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے اور اس میں تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، اور اس میں سے آپ اس پر ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو وہاں سے ہمیشہ آپ کو ہیرے اور جواہرات ہی ملیں گے۔ ایسا ہی مستقبل قریب میں ہوا ہے مفسرین کے ہاں کہ غور اور تدبر اور تحقیق کے نتیجوں میں انہوں نے جو ہے یہ مستقبل میں ہی ہوا ہے، ہم اس خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ بات ہمارے علم میں رہی، اس سے پہلے یہ جو اہل علم کا یہاں یہ نہیں تھا۔ تو ان میں اس بات کا اضافہ ہوا کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں جو ہیں وہ گروپس کی شکل میں ہیں، یعنی قرآن مجید کی صورتیں گروپس کی شکل میں ہیں، اور اس اعتبار سے بھی ٹوٹل جو ہے وہ گروپس بنتے ہیں 7۔ اچھا، اس کو سمجھ لیں کہ وہ گروپس ہیں کس طرح کے۔ سب سے پہلے ایک یا ایک سے زیادہ مکی، پھر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں، اس طریقے سے ایک گروپ بنتا ہے، یعنی ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت، اس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت۔ اب اگر دوبارہ کوئی مکی صورت آئے گا تو پچھلا گروپ پورا ہو گیا، اب دوسرا گروپ شروع ہو گیا، پھر یہ ایک مکی صورت پہ ختم ہوگا، پھر دوبارہ اگر مدنی صورت آ گیا تو پھر اب یہ جو ہے تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ تفسیر کے دوران یہ چیزیں بہت کام دیتی ہیں، اور میں خلاصے کے طرف بھی بس ان کی طرف اشارے ہی کرتا چلوں گا کہ یہاں سے یہاں تک ایک گروپ ہے، اور آپ کو ان کے موضوعات میں، ان کے بحث میں، ان کے کلام میں، ان کے ربط میں بھی بہت سا جو ہے نا گروپ بھائی ایک جیسا ہوتا ہے نا، ایک جیسے لوگوں کا ہی گروپ ہوتا ہے آپ سے ایک جیسا، تو ان کے اندر آپ کو وہ مانوسیت فیل ہوگی جب ہم اس پر جو ہے نا پڑھ رہے ہوں گے یا جب ہم اس پر ڈسکشن کر رہے ہوں گے۔ پھر گروپس کے اندر سب گروپس بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہیں، ہو سکتے ہیں، ہم جب پڑھ رہے ہوں گے تب ہم اس پر سب گروپس کے اندر سب گروپس پر ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، پھر ہر گروپ کا جو ہے نا ایک مرکزی مضمون ہے جس کے اندر موجود ایک یا ایک سے زیادہ مکی اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں اسی ایک بڑے مضمون کو مکمل کر رہی ہیں۔ ہر صورت ایک مضمون کو مکمل کر رہی ہے، بلکہ اور بیسک سے لیں تو ہر رکوع کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور ہر رکوع ایک مضمون کو زیر بحث بناتی ہے، اور ہر سورہ کا ایک مرکزی موضوع ہوتا ہے، اور ہر سورہ کے گروپس کا بھی ایک مرکزی موضوع ہوتا ہے۔ گویا ہر گروپ کا ایک عنوان ہے۔ جیسے مثال لے لیجیے کہ جو پہلا گروپ ہے یعنی سورہ فاتحہ سے جس کا آغاز ہوتا ہے ایک مکی، اب اس کے بعد مدنی صورتیں، تو اس کا جو موضوع ہے وہ ہے شریعت۔ جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہم اس پر مزید جو ہے نا وہ ڈسکشن کریں گے۔ دوسری جو اہم چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ قرآن اور سائنس کے مابین ربط ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر جو ہے نا بعض جگہ پر آپ کو سائنس اور سائنس سے متعلق اشارات بیانات نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اس کے لیے کلیئر ہونا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع یا تو ہدایت ہے یا تو موت ہے، اور یا موت کے نتیجے میں اب مرنا ہے تو اس لیے ہدایت کی بھی ضرورت ہے، تو یعنی یہ قرآن مجید کا موضوع ہے، مزید ہمیں اس پر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جس کتاب کا جو موضوع ہوتا ہے وہ کتاب اسی کے متعلق بات کرتی ہے۔ اب جو قرآن مجید زیادہ تر بات کرے گی وہ موت اور موت کے بعد برپا ہونے والی دنیا کے اندر کامیابی کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اعمال کی بات کرے گی اور ہدایت کی بات کرے گی۔
تو اب جب قرآن مجید موت اور ہدایت اور اخلاقیات کی باتیں کرے گی تو اس دوران آپ کو مثالیں بھی دے گی. آپ پڑھ رہے تو میتھ ہوتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس 2 ایپل تھے، فلاں کے پاس 3 ایپل تھے. اب آپ کہیں گے جی سیب کا میتھ سے کیا جائے، میتھس کے سبجیکٹ سے کیا جائے. بالکل ایسے ہی کہ قرآن مجید کا موضوع سائنس نہیں ہے، لیکن قرآن مجید بعض جگہ پر اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سائنٹیفک فنومینا کی طرف جو ہے نا وہ ریفر کرتا ہے اور قسمیں بھی اٹھاتا ہے. میں جب ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے تو تب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا عرصہ پہلے ہمارے پروردگار نے ہمیں بلیک ہول کے بارے میں بتا دیا تھا. تو یہ قرآن مجید کی عجائبات ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ بالکل جو ہے حقانیت پر مبنی ہے. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا سائنس قائل ہے، دوسری ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کا سائنس قائل نہیں. اگر کوئی ایسی بات جو قرآن مجید بیان کر رہی ہے اور اس کا سائنس قائل ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوا، پھر سائنسدان مانیں گے جی یہ بات درست ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جسے قرآن مجید بیان کر رہی ہے لیکن سائنس اس کا قائل نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہماری رویہ اور ہماری رائے کیا ہوگی. اس کے لیے بہت بنیادی سی باتیں دیکھیں. سائنس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے پاس سارا علم ہے، لیکن خدا قدرت ہے، خدا خالق ہے، خدا اس بات کا دعویٰ رکھتا ہے کہ اس کے پاس سارا علم ہے. تو خدا نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں سائنس اگر ان پر یقین نہیں رکھتا تو آج یا کل سائنس ان پر یقین لے آئے گا. یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن مجید میں بیان ہو چکی ہیں. مثلاً آپ جن کی ایگزامپل لے لیں، جن کے اوپر پوری سورہ ہے لیکن سائنٹسٹ آج تک جو ہے نا اور سائنس آج تک ڈینائی کرتی ہے جو ہے نا اس سے جن سے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ شاید سائنس بھی اس پر بلیو کرنا شروع کر دے. اگر نہیں کرتا بھی تو پھر وہ میٹا فزیکل اور فزیکل والی بحث ہے، تو اس پر میں فی الحال جانا نہیں چاہتا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ سائنس جن چیزوں کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا اور سائنس ان سے انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ چیزیں غلط ہیں، بلکہ یہ چیزیں بالکل درست ہیں. ان کے بارے میں ہماری رائے یہ ہوگی کہ دیکھیں اتنا بڑا حصہ، جس کی میں آپ کو بالکل سادہ سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. بلیک ہول جو ہے وہاں سے کچھ عرصہ پہلے وہ ڈسکس ہوا اور ڈسکور ہوا. اس سے پہلے بلیک ہول ڈسکور ہوا نہیں تھا، لیکن قرآن مجید کے اندر بلیک ہول کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے موجود تھا. تو آج سے آپ 1400 سال پہلے کہتے تھے کہ یہ کیسی، یعنی معاذ اللہ قرآن مجید کی آیتوں کا تمسخر اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن آج جب ہم نے ترقی کی دنیا میں اور ہم نے کائنات کو جانچنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ کیسی حکمت کی باتیں کر رہا ہے. تو قرآن مجید کے اندر کچھ ایسی حکمت کی باتیں موجود ہیں جن کو فی الحال انسانی مشاہدے اور انسانی دماغ، عقل اور آنکھ سے دیکھنا شاید ممکن نہیں. تو ایسی آیتوں یا ایسی باتوں کے متعلق ہمارا رویہ یہ ہوگا کہ ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس آیت کی حتمی تعویل یا حتمی تفصیل کیا ہو سکتی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں اس میں مزید جو ہے وہ کچھ انتظار کی ضرورت کرنی پڑے. شاید اس کا مزید جو ہے یہ ایسے ہی کہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا بہت تھا، اور جب ہم پڑھیں گے حروف مقطعات آئیں گے تو وہاں میں مزید جو ہے اس پر روشنی ڈالوں گا. تو قرآن اور سائنس کے مابین یہ ربط ہے. قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے، ہاں جہاں کچھ جو ہے نا ریفر کرتی ہے قرآن سائنس کی طرف تو وہ اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ قرآن ثابت کرنا چاہتی ہے دیکھو یہ چیزیں جو تم کہہ رہے ہو یہ تو انسان کو آج پتہ چلنی ہے اور پروردگار اتنا عرصہ پہلے بتا رہا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن مجید کی کلام اللہ ہونے کی، بجائے اس کے کہ وہ کلام پیغمبر ہو معاذ اللہ، جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اعتراض لگایا تھا اور الزام لگایا تھا. تو قرآن مجید کلام اللہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید ایسے سائنٹیفک فنومینا کی طرف بھی اشارے اور ریفر کرتی ہے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے اور جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ڈسکور نہیں ہوئے تھے، یہاں بھی ڈسکور ہو گئے اور وہ ڈسکور ہوتے آ رہے ہیں. اور قرآن مجید کی مزید حقانیت، صداقت میں در اضافہ ہوتا جا رہا ہے. قرآن کے صنف پر قرآن نظم ہے، قرآن خطبہ ہے، کیا ہے، اس پر میں بہت گفتگو کر چکا ہوں. اب قرآن کے اسلوب استدلال کے معاملے میں یہ جان لیجئے کہ قرآن کا اسلوب استقلال جو ہے وہ منطقی نہیں ہے بلکہ فطری ہے. یعنی قرآن مجید منطق کی بجائے فطری ذریعے سے بات کرتی ہے اور قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے. اور اسی لیے تو میں نے کہا کہ قرآن مجید کا نزول بھی فطرت انسانی کے مطابق، یعنی سپون فیڈنگ، آرام سے شریعت کا نفاذ کرنا. اور پیغمبروں کا سلسلہ در ایک ہی پیغمبر آتا، بات ختم ہو جاتی، سب کو ہدایت دے دیتا. پیغمبروں کا پھر سلسلہ وار در آنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو پورا مذہب کا جو یہ پورا اللہ کا سسٹم ہے، یہ جو اللہ کا پورا منصوبہ ہے انسانی ہدایت کا، وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے. اور مزید یہ کہ قرآن مجید ایک تو فطرت انسانی کے مطابق بات کرتی ہے اور قرآن مجید کے بات کرنے کا جو ہے وہ لہجہ اور قرآن مجید کے بات کرنے کا اسلوب استدلال وہ خطابی ہے. آیت کے معاملے میں فرق جان لیجیے کہ 2 قسم کی آیات ہوتی ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات. آیات محکمات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں اور ان میں حکم صادر کر دیا گیا ہے کہ شراب حرام ہے، یا یعنی جو احکامات دیے گئے ہیں وہ آیات متشابہات نہیں بلکہ آیات محکمات ہیں، یعنی حکم ہیں، ان کی تفسیر، ان کی تعویل اور ان کا ترجمہ متفقہ علیہ ہے اور ان کا بیان بالکل واضح ہے. یہ آیت محکمات ہیں. اور دوسری وہ آیت ہیں جو آیت متشابہات ہیں، یعنی وہ آیتیں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ عالم برزخ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن کی بعض آیت عالم برزخ
پر گفتگو کر رہی ہیں، بعض عالم آخرت پہ گفتگو کر رہی ہیں، عالم غیب ہو گیا اور عالم ارواح ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کو ہم آیت متشابہات کے تحت رکھیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں بلکہ متشابہ کر کے جو ہے نا ہم ان کو سمجھیں گے۔ تو یہ آیت متشابہات ہیں۔ ایک تو آیت محکمات بالکل واضح ہوئی، آیت متشابہات واضح ہوئی۔ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو نہ محکمات ہیں نہ متشابہات ہیں، بلکہ ان کے محکمات اور متشابہات کے اندر پھیر پھار ہوتا رہتا ہے، یعنی کبھی ایک دور میں وہ متشابہات ہوتی ہیں اور ایک دور میں محکمات ہوتی ہیں۔ میں نے سائنٹیفک فنومینا اور سائنس اور قرآن اس لیے پہلے ڈسکس کیا کہ سائنسی آیات کچھ ایسی ہیں جو فی الوقت ہم انہیں متشابہات میں کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ترقی کرتے ہیں تو وہی آیات میں محکمات ہو جائیں اور ان کی تفسیر متفق علیہ ہو جاتے ہیں، جیسے بلیک ہول والا معاملہ ہے۔ یہ آیت آج سے کئی عرصہ پہلے تک متشابہات میں سے تھی کہ بس اللہ نے ایک جگہ کی ستارے کی گرنے کی جگہ کی قسم کھائی جہاں کشش تھی، اور سائنس نے کوئی فنومینا دریافت نہیں کیا تھا، تو ہم نے اسے متشابہات میں رکھا۔ ہم نے کہا واللہ عالم، اللہ ہی اس کا بہتر معنی جانتا ہے۔ لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور بلیک ہول ڈسکور ہوا تو پھر یہ آیت متشابہات سے بدل کر محکمات ہو گئی، یعنی واضح ہو گئی، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن مجید جو ہے نا بلیک ہول جو ہے وہ ریئل میں موجود ہے، اور یہ پھر محکمات ہو گئی۔ تو قرآن سائنٹیفک فنومیناز کے اندر متشابہات اور محکمات کے اندر جو ہے نا وہ معاملہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ دو قسم کے جو ہیں وہ آیات ہیں، متشابہات اور محکمات۔ متشابہات کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے اور اپنا علم اور تحقیق بیان کر کے اور اپنا علم اور تحقیق کر کے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے، سمجھ میں یہ بات آئی ہے آیت محکمات کے تحت، اب میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں کہ اب میرا جو علم ہے یہی ہے، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ متشابہات کا ایک اور اصول سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایسی آیت تو جو ہے وہ متشابہات ہے اور آپ اس کی ایسی کوئی تفسیر کر رہے ہیں یا تعویل کر رہے ہیں جو آیت محکمات سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے مابین کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو ایک یہ اصول بھی ہے آیت متشابہات کا فیصلہ کرنے کے کہ اس کی کون سی تعویل سب سے بہتر ہے، جب تک یہ محکمات ہو تب تک۔ تو اس کے لیے سائنٹیفک متشابہات اور ان پرٹیکولر جو ہے وہ سائنٹیفک فنومینا کے اندر، تو اس کے معاملے میں یہ ہوگا کہ ہم یہ کریں گے کہ اسے پہلے محکمات آیات سے کنٹراسٹ کریں گے، اور اگر اس کی تعویل محکمات آیات سے کنٹراسٹ کے دوران مس میچ نہیں ہوئی، یعنی ٹھیک ہے کوئی اور بات بیان کر رہا ہے لیکن اپوزٹ نہیں جا رہا، تو پھر وہ قابل غور رہے گا۔ لیکن اگر وہ بالکل اس کی تعویل اور تفسیر جو ہے متشابہات کی جو ہے آپ ایسی کر رہے ہیں کہ یا کوئی مفسر ایسا کر رہا ہے کہ وہ آیت محکمات سے ٹکرا دیتا ہے، تو پھر ہم اسے قابل قبول نہیں سمجھیں گے۔ اور یہی معاملہ حدیث کا بھی ہے۔ حدیث بھی وہ جو قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہیں، بھلے ان کا سند مستند بھی ہو، لیکن وہ دیوار پہ، معاذ اللہ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ دیوار پہ دے ماننے کے برابر ہے، کیونکہ اس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید بالکل درست منتقل ہوا، جبکہ حدیث میں صحیح اور غلط کا جو ہے وہ ممکنہ خدشہ ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ احادیث جو قرآن مجید سے ٹکراتی ہیں، قرآن کے کسی محکم بیان سے ٹکراتی ہیں، تو پھر ہم انہیں قابل غور اور قابل تدبر اور قابل تفکر نہیں سمجھتے۔ اور یہی معاملہ ہے متشابہات اور محکمات کے مابین بھی۔ تفسیر اور تعویل کے مابین بہت معمولی سا فرق ہے۔ تفسیر جو ہے وہ گرامر کی بحث ہے، تفصیل جو ہے لفظ کے معنی، گرامر، اصول، عربی کے اصول، ان سب کی بحث ہے تفسیر، جبکہ تعویل کا معاملہ الگ ہے۔ تعویل یہ ہے کہ اس آیت کے مفہوم اور اس آیت کے مقصد اور معنی اور حکمت کو سمجھنے کے لیے جو عقلی اور جو روایتی جو احادیث سے لے کر تعویل کی جائے گی اور جو علم نکالا جائے گا، جو اخذ کیا جائے گا، وہ تعویل کہلائے گا۔ اور تعویل ہی کے اندر ہم احادیث بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ذرا سا فرق ہے جو تعویل اور تفسیر کے مابین میں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ تعویل کے اندر پھر فردر ڈسٹریبیوشن ہے، ایک تعویل عام ہوتی ہے اور دوسری تعویل خاص ہوتی ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ دو اقسام ہیں تعویل کے، تعویل خاص اور تعویل عام۔ تعویل خاص کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی جو اس کی شان نزولی ہے، جس وقت وہ آیت نازل ہوئی اس وقت اس پیراڈائم کے اندر، اس ٹائم اینڈ کانٹیکسٹ کے اندر اس کا جو مفہوم سمجھا گیا، وہ مفہوم اس آیت کا تعویل عام ہے، وہ اس آیت کا یعنی تعویل خاص ہے، صرف اس کانٹیکسٹ کے اندر جو سمجھا گیا۔ یعنی جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوئی، اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے، اس وقت اس کے شان نزولی کے اعتبار سے لوگوں نے اس کی کیا معنی اخذ کی اور اس سے کیا کانٹیکسٹ نکالا، یہ تعویل خاص ہے۔ اور دوسرا تعویل عام ہے۔ تعویل عام کے بارے میں جو ہے نا شاید آپ یہ گمان نہیں کر لیں کہ کوئی بھی تعویل کر لی جائے تو تعویل عام ہے۔ تعویل عام بھی دراصل تعویل خاص کے اندر ہی سے نکلتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس ٹائم اور کانٹیکسٹ کے اندر وہ آیت نازل ہوئی اور اس کا جو مفہوم سمجھا گیا،
اس مفہوم کے اندر سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صرف اسی وقت کے لیے کانٹیکسٹ رکھتی ہیں، صرف اسی وقت کے لیے تھیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت کے لیے بھی تھیں اور اب کے لیے بھی ہیں، اور وہ جو ہے وہ تعویل عام ہے جو ہر زمان و مکان، ہر زمانے کے لیے ہے، اور یعنی پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اس وقت اب ہمیشہ کے لیے ہے، اور تعویل خاص وہ ہے جو صرف اس کانٹیکسٹ میں اور اس وقت کے لیے تھا۔ یہ جب ہم سمجھیں گے نا تو جب پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں جو پردے کا معاملہ آتا ہے وہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی پردہ جو ہے نا وہ ازواج مطہرات کے لیے جو ہے صرف تھا، یہ اعتراض بہت بڑا اٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ یہ اصل میں تعویل عام اور تعویل خاص کا مسئلہ ہے۔ جو قرآن مجید کی اس آیت کی تعویل خاص بنتی ہے وہ اس وقت اس پیراڈائم کے اندر، اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے ان پرٹیکولر جو ہے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجاؤں کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا تھا اور پردے کا کہا گیا تھا، لیکن اس کا عمومی بیان یہ تھا کہ ساری عورتیں، نیک عورتیں، ساری عورتیں اس کا جو ہے پردہ کریں گی، یہ اس کا تعویل عام ہے اور وہ اس کا تعویل خاص تھا۔ تو یہ تعویل عام اور تعویل مابین کے درمیان فرق ہے۔ میں مزید جو ہے نا ڈیپ میں کوئی موضوع ڈسکس نہیں کر رہا، ہم نے اب تک بہت سے موضوعات ڈسکس کیے۔ یہ میرے خیال سے، میرے گمان سے آج ہم نے تقریباً 16 موضوعات مکمل کر لیے ہیں، سب ٹاپکس، لیکن میں نے کسی کو بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا، اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ریپڈلی چل رہے ہوں گے اور ہم بہت تیزی سے چل رہے ہوں گے جب ہم اس کا مضامین کا خلاصہ کر رہے ہوں گے۔ باقی جو 4 سالہ کورس ہوگا اس کے اندر پھر ہم الگ سے اس کی تمہید باندھیں گے، وہاں تو بہت ڈسکشن سے ہوگا۔ یہاں بس اتنا عمومی چیزیں آپ کو پتہ ہونی ضروری ہیں تاکہ جو ہمیں جو ہے نا کچھ قادیانی حضرات جیسے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کا مقصد فتنہ ہوتا ہے، وہ جب آپ کو خامخواہ کی جو آپ کہہ لیں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ انہیں جو ہے جواب دے سکیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ دراصل علم کی پیداوار ہی تب ہوتی ہے جب اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں انہیں سکھانا چاہیے کہ اختلاف ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے عزت دیں، اپنے گھر پر بلائیں اسے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، لیکن آپ اس سے کہیں کہ فلاں رائے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، آپ اس کی شادی بیاہ میں بھی جائیں۔ قتل کرنا اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آپ حسن ظن کے ساتھ کہیں جی آپ کی یہ رائے ہے اور میں اس رائے کو اس بنیاد پر قبول نہیں کرتا، بات ختم۔ نفرتیں پیدا نہیں کریں۔ علم کا اختلاف کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے اور اختلاف علم کے پیداوار کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا صحیح علم عطا فرمائے، قرآن مجید کا وہ علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے علم نافع ہو، اور وہ علم عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کارآمد ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ آخری بات جو آپ سے عرض کروں گا اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بغیر کسی تحقیق کے کسی اور تک پہنچا دی جائے۔ میں ایک ادنا سا آدمی ہوں اور ہر کوئی ادنا ہے سوائے پیغمبروں کے، صحابہ کے، وہ تو چوزن پیپلز ہیں یعنی پیغمبر۔ باقی اب اس دور میں جتنا بھی صاحب علم ہو وہ جو حقیر ہی ہے، ادنا ہے، ناچیز ہے۔ جو بات آپ کو خیال میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ جو بھی بات آپ مجھ سے سیکھیں، پڑھیں، اس کو کسی اور کو بیان کرنے سے پہلے یقیناً اس پر تحقیق کریں اور اس پر تحقیق کر کے جو ہے دیکھیں کہ اللہ اس بات کی صحت درست ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو جہاں میں غلط ہوں مجھے اس بارے میں آگاہ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے قرآن مجید کے سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا یہ سفر جاری رکھے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالوں پر رحم فرمائے۔